بہت اچھی بات ہے آپ ایک تو بات جو ہے نا جس کی وضاحت درکار ہوئی کہ جب آپ نے فرمایا نا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا، اس کا ایک ٹکڑا جو ہر جگہ ساتھ نہیں لکھا گیا، اس کی وجہ سے لوگوں کو بہت غلط فہمیاں ہو گئیں اور ایک فرقہ ہی مشکل پیدا ہو گیا مرجئہ کا کہ جو کہتا ہے ایمان کے بعد کسی عمل کی ضرورت نہیں، بے شک سارے گناہ کرو نہ دن رات لا الہ کہہ رہی ہے۔ اسی حدیث کو پکڑ کر مرجئہ، یہ ہمارے حکمران یا یاش لوگ جو ہیں اسی گروہ کے ہیں، ان کو مرجئہ نام کا نہیں پتہ، فرقہ وہی ہے، بڑے بڑے عالم تھے انہوں نے یہی بدماشی پھیلائی کہ کلمہ پڑھ لیا اب کیا لائسنس مل گیا۔ وہ ٹکڑا یہ ہے جو اسی حدیث کا مگر کسی جگہ حذف ہو گیا کہ وہ جنت میں جائے گا اگرچہ اپنے اعمال کی برائیوں کی سزا بھگتنے کے بعد۔ یہ کسی وقت نا مجھ سے نوٹ کرا لیں حوالہ، بالکل آپ کی زبان سے ہی۔ اسی لیے حدیث کے ترک ہے نا چینلز وہ اکٹھے کرنے پڑتے، ایک مضمون کی بات کئی کتابوں سے اکٹھی کرنی پڑتی ہے۔ اب بات ہو رہی ہے یہی بات آگے آپ بیان کر کوئی مختصر بیان کر دے گا، کسی کو زیادہ تفصیل یاد رہے گی، کسی کو مکمل رہے گی، یہی حال راویوں کا تھا۔ یہ اختصار جو ہے نا بعض وقت فہم میں بہت خلل ڈالتا ہے، بات غلط سمجھ جاتے ہیں لوگ۔ اس میں صاف آتا ہے کہ اگرچہ وہ اپنے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ بھگتے گا مسلمان بھی، پھر آخر میں جنت میں چلا جائے۔ ایک تو یہ کلیریفیکیشن ہونی چاہیے کہ مسلمان کو چھٹی نہیں کہ یہ پہلے دن ہی جنت میں چلا جائے گا، نہیں، برائیوں کی سزا بھگتے گا، ٹھیک ہے، اس کا ایک عقائد درست میں آ جائے گی۔ دوسری بات جو تھی کہ آپ نے فرمایا کہ 70 ماہوں سے زیادہ، یہ ہم عام طور پر کہہ دیتے ہیں، یہ جملہ بھی کفری ہے۔ 70 ماہیں جو تو محدود چیز ہے، 700 ہوں، لاکھوں ہوں، ماہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اپنے بندوں کے حق میں جتنا رحم ہے اس کے اندر ہے، اس کو تو ہم ماپ ہی نہیں سکتے، کوئی حساب نہیں بتا سکتا، وہ تو محدود ہو جائے گا میرے بھائی کہ اتنی ہے محبت، نہ نہیں، وہ میں نے صرف یہ اس لیے کہ غلطیاں درست ہو جائیں۔ اللہ ارحم بعباد، اللہ اپنے بندوں پر بس ساری دنیا۔ جب حضور علیہ السلام قربان جایا پر سمجھایا تمثیل کے ذریعے کہ اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، 100واں حصہ مخلوق میں تقسیم کیا، ذرہ ذرہ۔ حضور فرماتے ہیں اس کا نتیجہ ہے کہ 4 پایوں کا قدم اپنے بچے کے اوپر آ جاتا نا، وہ بھی ذرا سا اس کو نا اٹھا لیتے کہ دباؤ نہ پڑے۔ فرمایا وہ معمولی حصہ جو ذرہ ذرہ تقسیم 100واں، اس کا ہی اثر۔ تو جو اپنے پاس 99 حصے باقی رکھے ہوئے ہے اس کی رحمت کا کیا انداز، یہ بھی سمجھانے کے لیے۔ جیسے مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ نے ایک جگہ کہا، لوگوں نے کہا کہ حضور کا علم اور اللہ کا علم مساوی ہے، فرق یہ ہے کہ اللہ کا اپنا ہے یہ دیا، اس نے کہا توبہ توبہ توبہ۔ نبی علیہ السلام کا علم جو ہے نا ٹھیک ہے ساری مخلوق سے زیادہ، مگر وہ ایسا سمجھو جیسے ایک پانی کے قطرے کے 10,000 حصے کیے جائیں تو 10واں 1000واں حصہ ہے قطرے کا، وہ حضور کا علم ہے، اور ادھر 10 کروڑ سمندر یہ اللہ کا علم ہے۔ اور یہ بھی کہا میں نے سمجھانے کے لیے کہا ورنہ توبہ یہ بھی کفر ہے، اللہ کے علم کی کوئی حد ہی نہیں آئے گی، اس کی حد تو اللہ کا بیان کرتے وقت یہ جو ہے نا کیلکولیشن کہ اتنی ماؤں سے، یہ بالکل اگر کوئی بیان کرتا ہے اس کہیں یار نہ یہ قرآن ہے نہ حدیث، ایسا نہ کرو، یہ کہو کہ وارحم الراحمین ہے، ساری دنیا جتنا جی چاہے رحم کرے، اللہ کے علم کے مقابلے میں ذرہ بے مقدار ہے، اس کے علم